لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ www.محبوبالہی.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات۔ دین کی جب آدمی بات کرے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو۔ جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات۔ الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف۔ ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو۔ عارف دل میں خواہ www.محبوبالہی.com۔ حینا الیک ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات میں آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں، یہ جو پچھلی درس میں جو آیات آئی تھیں وہ آئی تھی وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، جس کا ترجمہ اور مطلب میں نے پچھلے ہفتے کو عرض کیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات، ان کے اوپر یہ آیات اس وقت نازل کی گئیں جب مکہ مکرمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر لے جائیں۔ غم بھی بہت تھا مکہ مکرمہ چھوڑنے کا، کیونکہ اپنی آباء و اجداد کی جگہ تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف تھا، وہاں پر اس سے جدائی تھی، اور جہاں تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ، اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہاں کے جن لوگوں نے دعوت دی ہے وہ کہیں غداری تو نہیں کر جائیں گے، کیسا سلوک کریں گے، وہاں پر دل لگے گا یا نہیں لگے گا، اور جانا بھی جن حالات میں ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہوئے، کچھ بھی ساتھ نہیں تھا، اتنی پریشانیوں کے ساتھ۔ یعنی اس کی مثال تو کوئی دی ہی نہیں جا سکتی کہ بیت اللہ شریف سے جدائی کی کیا مثال دے آدمی، لیکن کوئی آدمی کسی سے کوئی یہ کہے کہ اسی وقت اپنے شہر کو چھوڑ کر روانہ ہو جاؤ، اور جو جسم کے اوپر کپڑے ہیں بس اس میں روانہ ہو جاؤ، کتنا مشکل کام ہے کہ کوئی انسان اس طرح روانہ ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ارشاد فرمائی، نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا کہ یوں کہو کہ اے میرے رب، مجھ کو آپ داخل فرما دیجئے سچائی کے ساتھ، بے خوف و خطر، مدینہ طیبہ میں داخل فرما دیجئے سچائی کے ساتھ، بلا خوف و خطر، نیکیوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ داخل فرما دے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اے اللہ مجھ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیجئے آپ سچائی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ،
وہاں سے آپ مجھ کو نکال لیجئے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے آپ میرے لیے ایک زبردست مدد آپ مجھ کو مہیا فرما دیں. یہ دعا فرمائی. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے تمام اکابرین بزرگان دین یہی فرماتے چلے آئے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مشکل کاموں کے لیے پڑھنے میں بڑی اکسیر نسخہ ہے تو اس پس منظر میں جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن کوئی مشکل کام درپیش ہو، کوئی مشکل مہم درپیش ہو، کوئی اہم کام درپیش ہو، اس سے پہلے یہ آیت پڑھ لو تو اللہ رب العزت کی طرف سے غیر معمولی مدد اور نصرت کا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو اس کا بڑا اہتمام کیا کرو کہ یہ آیت جب بھی کوئی اہم کام ہوا کرے، کسی سے بات کرنی ہے، کوئی کام کرنے جا رہے ہو، یہ دعا پڑھ لو. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ ان آیات کا پڑھنا اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی امداد کا ایک نسخہ ہوتا. تو آج جو آیت ہے وہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جاء الحق، دین آ گیا، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل چیز جو ہے وہ تو مٹنے کے قابل ہے، ختم ہو جانے کے قابل ہے. کوئی باطل چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی باطل چیز پروان نہیں چڑھ سکتی. یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ بھی ہجرت کے بعد اور بعد جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے وعدے پورے ہو گئے، کیونکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اس وقت تک تو مسلمان بڑی کمزور زندگی گزار رہے تھے. اگر یوں کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہماری مثال مکہ مکرمہ میں ایسی تھی جیسے سردی سے کوئی بکری ٹھٹر رہی ہو. یہ حالت تھی ہماری مکہ مکرمہ میں، کیونکہ مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ کے اندر. اور مدینہ طیبہ جب صحابہ کرام پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ پہنچے، اور وہاں پر کوئی طاقت بھی نہیں تھی، کوئی مال و دولت کی کوئی فراوانی بھی نہیں تھی کہ اپنے لیے بڑی طاقت جمع کر سکتے. لیکن اللہ رب العزت کے وعدے تھے کہ آپ یہاں آئیں، اور آتے ہی پھر آپ کو اوپر سب سے پہلا جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا غزوہ بدر کا. غزوہ بدر کے بعد پھر جو غزوات کے سلسلے شروع ہوئے، سرایا شروع ہوئے، چند ہی سال کے بعد مسلمان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے تھے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی کہ قل جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل چیز جو ہے وہ تو ہے ہی مٹنے کے قابل. یہ وعدہ اللہ رب العزت نے اس وقت پورا فرمایا جب یہ فتح مکہ ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بلکہ روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے فتح مکہ کے بارے میں، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائن سے بت رکھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ کے ارد گرد، بیت اللہ شریف کے ارد گرد 360 بت تھے. جتنے دن تھے اتنے بت تھے. یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ہر روز ایک بت کی پوجا کرتے تھے، ایک بت کو مانتے تھے، پھر اگلے دن دوسرے بت کی پوجا، پھر تیسرے دن تیسرے بت کی پوجا، یہ معمول تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ جب یہ فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور اس کے گرد جو 360 بت کھڑے ہوئے تھے
اس میں سے ہر بت کو آپ نے اپنی عصا جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس سے اس کو یوں مارتے تھے تو وہ بت جو ہے وہ اوندھا گر جاتا تھا، گر کر ٹوٹ جاتا تھا۔ بعض روایات میں آتا تھا کہ آپ جو ہیں آپ کی اس عصا کی کے آخر میں ایک کچھ نوک لگی ہوئی تھی جس سے آپ یوں مارتے تھے، اس سے وہ بت کے اندر سوراخ ہو جاتا تھا اور وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اس وقت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ کہہ کر آپ جو ہے وہ عصا مارتے تھے ان بتوں کے اوپر اور بت گر رہے تھے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ یہ بتوں کا گرنا تھا کہ فتح مکہ جب ہو گیا تو پورے آپ سمجھ لیجئے کہ پوری جزیرہ نما عرب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی تھی، پورا مکہ بھی فتح ہو گیا، تمام قبیلے فتح ہو چکے تھے، بڑے بڑے غزوات ہو چکے تھے، مشرکین کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ لا چکے تھے، جن کے قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ قتل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کی وہ کایا پلٹ کی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام جن کو یہ محسوس ہوتا تھا چند کچھ عرصے پہلے تک کہ پتہ نہیں ہمارا وجود بھی باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی حکومت قائم فرمائی۔ اب اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بتوں کو ختم فرمایا، بتوں کو ختم کرنے کے بعد آپ نے یہ آیات آپ کے زمانے مبارک پر تھی، فرماتے ہیں کہ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنی بھی گناہوں کی نشانیاں ہیں، جتنی بھی معاصی کی نشانیاں ہیں، ان تمام نشانیوں کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے کسی گناہ کی نشانی کو باقی رکھتے ہیں اور ہمارا اختیار اس گناہ کی نشانی کے اوپر ہے تو یاد رکھیں ہم گناہ میں برابر کے شریک ہیں اگر کوئی ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ فتح ہونے کے بعد ان بتوں کو باقی رکھ سکتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو باقی نہیں رکھا بلکہ ایک ایک کر کے ان بتوں کو توڑا۔ اس لیے گناہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، معاصی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان معاصی کی چیزوں کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مسئلہ یہ ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کا استعمال صرف اور صرف گناہ کے لیے ہے، اس کا کوئی جائز استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ بت رکھے ہوئے ہیں، ان کا کیا جائز استعمال ہے؟ آج کل ہمارے یہاں مورتیاں رکھی رہتی ہیں، کوئی اور گناہ کی ایسی چیزیں ہم اس کا کوئی جائز استعمال کرنا چاہیں کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا تو لینا بھی جائز نہیں، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، اس کا سودا کرنا بھی جائز نہیں، اس کو رکھنا بھی جائز نہیں۔ جتنی دیر رکھا رہے گا انسان گناہ میں شریک، کیونکہ اس لیے کہ ہے گناہ۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بازاروں میں مورتیاں بکتی ہیں، جانوروں کی بکتی ہیں، انسانوں کی بکتی ہیں، دوسروں کی بکتی ہیں، یہ سب حرام ہے، یا کوئی اور گناہ کی چیز ہے۔ اسی طرح کوئی چیز ایسی ہے جس چیز کا جائز استعمال بھی ہے ناجائز استعمال بھی ہے۔ ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے آپ کے گھر پہ، ریڈیو رکھا ہوا ہے آپ کے گھر پہ، آپ اس سے جائز چیزیں بھی سن سکتے ہیں، آپ اس سے ناجائز چیزیں بھی سن سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر ان چیزوں کا استعمال میں لینا تو جائز ہے، لیکن اس کے حرام استعمال اگر ہوگا، اس حرام استعمال وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے پیچھے میری عدم موجودگی میں بچے اس کو غلط استعمال کریں گے، اس سے ناجائز فائدے اٹھائیں گے، ناجائز کام کریں گے، تو پھر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا یہ بھی گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ کئی بچوں کا عادت و اخلاق جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں جتنی معاصی کی چیزیں ہیں، گانے باجے کی چیزیں ہیں، تصاویر ہیں، بت ہیں، مورتیاں ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کا لینا، ان کا دینا، ان کا رکھنا، یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہیں، تو ان کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ختم نہیں ہوگا، ان کا کوئی ناجائز استعمال ہوگا، اس ناجائز استعمال کے اندر آدمی سب کے سب گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کی دیکھو، بعض گناہ ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے،
وہ گناہ کی جب انسان پرواہ نہیں کرتا نا، پھر ایک وقت آتا ہے اس گناہ کی برائی دل سے مٹ جاتی ہے. جیسے گھر میں گانے باجے چل رہے ہیں، گھر میں ٹی وی ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، دنیا جہاں کے گانے ہیں، ناچ گانے ہیں، آدمی دیکھ رہا ہے. شروع میں کبھی کچھ خیال آیا ہوگا، بعد میں تو خیال بھی رخصت ہو گیا. یہی معاملہ تصاویر کا ہے، یہی معاملہ مورتیوں کا ہے، یہی معاملہ موسیقی کا ہے، یہی معاملہ داڑھی کا ہے. آدمی گناہ، داڑھی کا مطلب ہے کہ داڑھی کٹوا رہے ہیں، داڑھی نہیں رکھ رہے. حدیث شریف میں حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وعف اللحى، کہ تم داڑیاں پوری رکھو، لٹکاؤ داڑیوں کو، کاٹو مت داڑیوں کو. اور فرمایا کہ مسلمانوں کی اسلام کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ داڑیوں کو رکھا جاتا ہے. چنانچہ اب ایک آدمی نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اب وہ کر رہا ہے، اب اس کے دل سے برائی ختم ہو گئی، اس کی دل میں خیال بھی بعض اوقات نہیں آتا کہ کوئی میں گناہ بھی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ آدمی نے وہ گناہ کیا، تھوڑی دیر کیا، گناہ ختم ہو گیا. غیبت کی، جتنی دیر غیبت کی، گناہ ختم. بعد میں توبہ استغفار کر لو تو معاف بھی ہو جائے گا، لیکن گناہ کا مرحلہ، گناہ کا جو مدت ہے وہ مدت ختم ہو گئی. جھوٹ بولا، جتنی دیر جھوٹ بولا، جو جھوٹ کا بولنے کا مرحلہ ختم ہوا، گناہ بھی ختم ہو گیا. گناہ ختم ہونے کا مطلب کہ گناہ کی مدت ختم ہو گئی، اس گناہ کا جو اثرات ہیں وہ باقی ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہیں مانگتا. لیکن جو آدمی کلین شیو ہوتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، وہ گناہ اس کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے. صبح بھی سو رہا ہے تو گناہ لگا ہوا ہے، اٹھ رہا ہے تو گناہ لگا ہوا ہے، کام پر جا رہا ہے تو گناہ لگا ہوا ہے، کھا رہا ہے تو گناہ لگا ہوا ہے. پورے مرحلے پہ دن اور رات گناہ کے ساتھ چل رہا ہے وہ، اور واضح طور پر حدیث شریف کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو رہی. اس لیے یہ گناہ جو ہے، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ کر کے ہوتے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن گناہ کر کے اس کی اہمیت دل کے ساتھ مٹ جاتی. جب ہمارے بڑوں کے دلوں سے اہمیت مٹ گئی، گھر کے بڑے کے دل سے اہمیت مٹ گئی، تو جو گھر کے بچے ہیں وہ تو دیکھیں گے کبھی میرے باپ بھی، والد بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں کہ گناہ بھی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ایک سوال یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دیکھو قرآن پاک نے فرمایا کہ باطل چیز تو مٹنے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر بھی مٹنے والا ہے. تو جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی عالم کفر ہے وہ تو ترقی کر رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، مالی اعتبار سے بھی پروان چڑھ رہا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی آگے بڑھ رہا ہے، ترقی پر ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس چیز سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، مسلمان ترقی نہیں کر رہا. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کا معاملہ اور کافر کا معاملہ بالکل الگ رکھا ہے، بالکل جدا گانا معاملہ، کوئی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے ان کے معاملات. مسلمانوں کے اعمال کی سزا اور جزا، مسلمانوں کے نیک اعمال کا بدلہ، وہ اصلی در حقیقت اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پوری جزا اور بدلہ دیتے نہیں ہیں، اور نہ مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی بدلہ پورا دنیا میں مل جائے. دنیا میں پورا بدلہ مل گیا تو آخرت میں کیا ملے گا اس کو؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں اور کچھ اٹھا کر اس کے لیے رکھ لیتے ہیں. کافر کا معاملہ یہ کہ کافر کو اللہ رب العزت دنیا میں اس کے تمام اعمال کی جو سزا اور جزا کا معاملہ ہے، دنیا میں اس کے اچھے تمام اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا. وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، وہ کسی کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں، ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو پورا کر دیتے ہیں. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ کفار کے پاس دنیا کا مال و دولت ہمیشہ زیادہ رہا، ہمیشہ. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو کیا، اس سے پیچھے کے جتنے بھی، پہلے کے جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ دنیا کے اسباب ان کے سامنے ان غیر مسلموں کے ساتھ بہت رہے، مسلمانوں کے پاس ہمیشہ دنیا کم رہی. تو اس لیے کوئی
اس اعتراض کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کے پاس دنیا زیادہ ہے تو ہمارے پاس دنیا کیوں کم ہے، کیونکہ بعض اوقات دنیا کی کثرت جو ہوتی ہے وہی انسان کے بہکنے کا بڑا ذریعہ بنتی ہے، تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو باطل تو ہے مٹنے والی چیز، لیکن باطل کے ساتھ بعض اوقات کچھ حق چیزیں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے باطل اٹھتا ہے۔ غیر مسلم اقوام جتنی بھی ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں، اللہ پر ان کا ایمان نہیں، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نبوت کا منکر ہے وغیرہ ذالک، لیکن ان کے ساتھ چونکہ حق چیزیں لگ گئی ہیں۔ حق کا کیا مطلب ہے کہ ان کے کام اچھے ہیں، انہوں نے بعض کام ایسے کر لیے جو انسانی فلاح و بہبود کے ہیں، انسانوں کے فائدے کے ہیں، عام لوگوں کے فائدے کے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ جو اچھائیاں ان کے ساتھ لگی ہیں، ان اچھائیوں نے ان کو پروان چڑھا دیا، اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم ان کاموں کو کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کر لیا، وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ کبھی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ غیر مسلم جو ہے وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، مسلمان کا معاملہ الگ ہے۔ وہ جب آخرت میں جائے گا اور حالت کفر کے اوپر اگر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کا مقام کبھی جنت نہیں ہو سکتا، اس کا مقام تو قرآن پاک نے وعدہ فرمایا کہ وہ تو دوزخ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن کریم کو، یعنی قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس کو شفا کیوں فرمایا؟ اس لیے شفا فرمایا، دو اعتبار سے شفا میں فرمایا۔ ایک تو اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے ایک صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے کہ مسلمان اگر اس طریقہ کار کے مطابق اگر عمل کر لیں تو اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو بے شمار خرابیوں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے بچا لیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی انسان قرآن پاک پر اگر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کی وجہ سے کوئی انسان نقصان نہیں اٹھاتا، فائدے میں یہی رہتا ہے مسلمان۔ دوسری وجہ یہ بھی فرمائی کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے یہ براہ راست انسان کو شفا پہنچاتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران ہمارے کسی آدمی کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا دم اس پانی کے اوپر کیا اور دم کر کے اس کو پلا دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ شفا ہے، اور معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھنا یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اثرات جادو کے اثرات کا علاج ہے، جنات کے اثرات کا علاج ہے۔ بلکہ بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر ہر نماز کے بعد کوئی انسان سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ لے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر اگر کوئی انسان دم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار مسائل سے، مصیبتوں سے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، ان سب چیزوں سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اور یہ بڑا مجرب عمل ہے، اور اس کا کوئی اگر اہتمام کرے تو واقعتاً وہ اس کے اثرات میں نظر لگ جاتی ہے انسان کو۔ حدیث شریف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض یہ نظر بد جو ہے ایک زندہ انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، یہ نظر بد ایسی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً یہ کہہ دیا کرو کہ ماشاء اللہ۔ فرماتے بعض اوقات اپنی نظر انسان کو خود لگ جاتی ہے، اپنی اچھی چیز خود اس کو اچھی لگ گئی اور آدمی نے کچھ نہیں کہا تو خود اس کی نظر اس کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز اپنی اچھی لگے، دوسرے کی اچھی لگے، تو یوں کہا کرو کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یا صرف ماشاء اللہ کہہ دو، تو اس سے انسان جو ہے نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن پاک جو ہے مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ رحمت اس لیے فرمایا، حقیقت میں رحمت ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے افضل ذکر اس کو فرمایا گیا کہ ہر حرف کے اوپر اللہ رب العزت
ایک ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الالف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو ایک شخص نے اگر الف لام میم پڑھ لیا تو 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ تو انسان کے نام اعمال میں اضافے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک ہے۔ اس لیے اس کو فرمایا کہ افضل الذکر تلاوت القرآن، افضل ذکر جو ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، مشہور فقیہ امام، یعنی اتنے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ جو 4 مشہور امام ہیں، جن کے بارے جو کہ 4 مسلک ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ ہیں 4، جس میں حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی اور حنبلی ہیں، یہ امام احمد بن حنبل جن سے یہ مسلک نکلا، حنابلہ جن کو کہا جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس قدر تقوی عطا فرمایا تھا، اتنا تقوی عطا فرمایا تھا کہ پوری ایک کتاب ان کے واقعات پر مشتمل ہے، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی تقریباً 100 مرتبہ زیارت ہوئی، اللہ رب العزت کی تقریباً 100 مرتبہ سے بھی زیادہ زیارت ہوئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کیا اونچا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مجھ کو زیارت ہوئی اللہ رب العزت کی، تو میں نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ تک پہنچنے، آپ تک کا قرب حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ کون سا ہے؟ یا اللہ، آپ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ کون سا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت القرآن۔ میرا بہترین قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بفہمن او بلا فہمن، یہ جو آج کل ہمارے لوگ بہت لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں اس معاملے میں۔ فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بفہمن او بفہمن، یا اللہ سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں تو آپ کو قرب حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ہر صورت میں میرا قرب حاصل ہوگا۔ آج ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایسی تلاوت کا کیا فائدہ ہے جس میں انسان کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو۔ یہ لفظ بولتے ہیں، ڈر لگتا ہے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے کہ طوطے کی طرح قرآن کریم پر ڈٹنے کا کیا فائدہ۔ انتہائی بے ادبی کا جملہ ہے، اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ بھائی ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، ان کو بس جس کو کہتے ہیں نا بس اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا انہوں نے یہ بنا لیا کہ بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں جب بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو میں سمجھا کے تھک گیا کہ میں نے کہا بھائی ترجمہ قرآن کریم میں دارالعلوم میں بھی پڑھاتا ہوں اپنے ہاں ان طلبہ کو جو طلبہ کے ہمارے ہاں درس نظامی پڑھتے ہیں، عالم دین پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پیچھے حافظ بھی ہوتے ہیں، تب بھی ایک ایک آیت کا ترجمہ سکھانے میں ان کو گرامر کے ساتھ بڑی سخت مشکل پیش آتی ہے، ان کو سمجھانے میں کہ یہاں اس کا مطلب ماضی کا بنے گا، مضارع کا بنے گا، حال کا بنے گا، کون سا ترجمہ بنے گا، کہیں دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو رٹوا دو، اور بعض ترجمے وہ ہوتے ہیں وہ مطلب کے بغیر حل نہیں ہوتے، تو مگر یہ کہ جی وہ تو بالکل بیکار کام ہو رہا ہے۔ تو یہ سب بیکار بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تلاوت کلام پاک کی۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمارے تمام بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر کام شروع کرنے سے پہلے معمولاً تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر لو، معمولاً تلاوت قرآن پاک کا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ دیکھو ایک پارہ پڑھا کرو تاکہ چاند نظر آئے مہینے کا قرآن پاک پورا ہو جائے۔ رمضان المبارک میں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرما دے پڑھ لیا کرو، لیکن معمولاً ایک سپارہ فرماتے تھے ایک نہیں پڑھا جاتا آدھا پڑھ لیا کرو، فرماتے تھے آدھا بھی نہ پڑھا جائے نا ایک چوتھائی پڑھ لیا کرو، جس کو ایک پاؤ کہتے ہیں، ایک ربع پڑھ لیا کرو۔
فرماتے تھے کہ یہ بھی ناممکن ہو کسی دن، بہت اجلت ہے کسی دن، تو ایک رکوع پڑھ لو، ایک رکوع میں ہمیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا پڑھنے میں. اور فرماتے تھے کہ کوئی بہت ہی زیادہ شیطان بہکا رہا ہے یا بہت اجلت ہے یا بہت سستی ہے، 10 مسائل ہوتے ہیں، تو فرماتے 3 آیتیں ضرور پڑھ لیا کرو، لیکن فرماتے تھے چھوڑا مت کرو. یہ تمام بزرگان دین کا معمول تھا. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سفر ہو یا کوئی مصروفیت ہو یا کوئی مجبوری ہو، اپنے معمول کو تھوڑا کر لو لیکن چھوڑو مت. اپنے معمول کو تھوڑا کر لو لیکن چھوڑو مت. ہمیشہ ہمارے تمام بزرگوں کا معمول تھا، اور یہی میں اپنے بزرگوں کی سنی ہوئی بات بھی آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں. بات آگئی کلام پاک کی تلاوت کے حوالے سے کہ تلاوت کلام پاک اتنی خیر و برکت کی چیز ہے، اتنی خیر و برکت کی چیز ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے انسان کو کیا کچھ مل رہا ہے. قرب خداوندی تو حاصل ہوتا ہی ہے، نیکیاں تو انسانوں کو ملتی ہی ہیں، لیکن جو من جانب اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں، جو مسائل آدمی کے حل ہوتے ہیں، جو مشکلات انسان کی حل ہوتی ہیں، جن مصیبتوں سے انسان بچتا ہے، یہ سب تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے آپ بچ جاتے ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج کون سی نیکی ہمارے کام آئی کہ ہم اس مشکل سے بچ گئے. یہ آتا ہے نا کہ جی ہم جا رہے تھے، جی اچانک گاڑی آئی، اچانک میں بچ گیا. ہم کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں اتفاق سے میں بچ گیا، بال بچ گیا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بال بچ گیا، اتفاق سے جناب فلانی چیز آ گئی تو میں بچ گیا، اور فلانا حادثے سے میری رکاوٹ ہو گئی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی، ہر چیز پہلے سے طے شدہ نظام کے تحت ہے. فرماتے تھے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں، در حقیقت اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار مصائب اور بلیات سے اللہ رب العزت اس کی تحفظ کا حفاظت فرماتے ہیں. فرماتے بے شمار اس کی بلیات جو ہیں وہ اس کو وہ بچ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا، کیسے بچ گیا، کیا ہوا. تو اس لیے تلاوت کلام پاک کا اہتمام. دوسری چیز، اب دیکھیں اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی مجھے آج نہیں ہمت ہو رہی، یا دل نہیں چاہ رہا، یا مصروفیت ہے، 10 مسائل ہیں، 3 آیتوں میں کیا گیا، کچھ کیا جاتا ہے، مجھے بتا دیں. کوئی وقت بھی خرچ ہوتا ہے 3 آیتوں میں؟ کوئی وقت تو خرچ نہیں ہوا، لیکن معمول پورا ہو گیا. دوسری چیز فرمایا کہ مناجات مقبول کا اہتمام. آپ دیکھیں ہمارے تمام بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ مناجات مقبول ہر آدمی کے پاس ہونی ضروری ہے. مناجات مقبول چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں دعائیں وہ لکھی ہوئی ہیں جو قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں. ایسی دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں کہ ہم اور آپ کیا ساری دنیا مل کر بھی غور کر کے سوچنا شروع کر دے، وہ الفاظ نہیں لا سکتے جو وہاں پر. یعنی آپ جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، دعا بھی یاد نہیں آتی کہ کیا مانگیں. لیکن وہ دعائیں ہیں کہ زندگی کے ہر مرحلے کے لیے دعائیں. اس لیے اس کی ایک منزل ہوتی ہے، وہ منزل چند منٹ میں پوری ہو جاتی. ہفتے کی الگ ہے، اتوار کی الگ ہے، پیر کی الگ ہے. وہ پڑھنے کا اہتمام ہو جائے تلاوت کے بعد، یا اگر وقفہ آ جائے رات کو پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں اس کو. بڑی ہی خیر و برکت کی چیز ہے، اور زندگی کی بے شمار ضروریات اللہ رب العزت اس سے پوری فرماتے ہیں، اور بے شمار مسائل اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کو دعا مانگنا حد سے زیادہ پسندیدہ ہے. جو آدمی دعائیں مانگتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ دعائیں ہیں. اور دعائیں بھی وہ جو سکھائی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یا خود اللہ رب الجلال نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی. اس کے بارے میں بھی ہمارے حضرت اکابر بھی فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مناجات مقبول ہے، اگر کبھی جس طرح تلاوت کے بارے میں کہا کہ مختصر کر لو، فرماتے کچھ نہ ہوا کرے مناجات تھوڑی پڑھ لو، لیکن پڑھ لو. 3 دعائیں پڑھ لو، اس کی 1 صفحہ پڑھ لو، اس کا اتنا سا تو صفحہ ہوتا ہے اس کا، پڑھ لو. لیکن دعا مانگنے سے خالی مت رہو، ہاتھ پھیلانے سے خالی مت رہو. ورنہ دیکھیں ہمارا حال، اپنا حال ہر آدمی کو پتا ہے کیا ہے. ہم جب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگ رہے. ٹھیک ہے نا، دل و دماغ اڑا ہوا ہے، کسی طرف متوجہ ہے، خشوع خضوع ہے کہ نہیں ہے. لیکن کم از کم جب انسان توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو
یہ اس کا عمل بھی پورا ہو جاتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے مومنین کے لیے رحمت ہے. رحمت کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے احکامات کا جو سلسلہ ہے وہ رحمت ہے، پھر اس کے اندر جو برکات ہیں وہ رحمت ہے، پھر قرب خداوندی اللہ رب العزت جس طرح اس میں عطا فرماتے ہیں وہ رحمت ہے، انسان کے معاصی جس طریقے سے اس سے معاف ہوتے ہیں وہ رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور گناہ گاروں کو تو اس سے ولا یزید الظالمین، اور جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ تو الٹے خسارے میں ہی اس کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جب وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے تو ان کے پاس مجھے بتائیے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے. ہمارے پاس تو شریعت ہے، ہمارے پاس تو سیدھا سا جواب ہے کہ جی یہ حکم کہاں سے آیا، قرآن پاک میں لکھا ہے. اب ہمیں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی کیوں لکھا ہے. کوئی وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو ہم بتا دیں گے بھئی وجہ یہ سمجھ میں آ گئی، اور نہیں لکھا تو کچھ نہیں بتانے کی ہم پابندی نہیں، بھئی لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آج ہمارے ملک کے قوانین ہیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ جو قانون ہے یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ ملک کا قانون ہے. ہم یہ جواب دیتے ہیں نا، اس کے ہم کوئی لاجک بتا دیں کہ ملک کا قانون کیوں ہے. اگر کوئی لاجک بتا بھی دے تو کوئی لاجک کا صحیح ہونا بھی کوئی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. حالانکہ قانون بنانے والے کون ہیں؟ یہ وڈیرے جاگیردار ہمارے یہاں کے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا جہاں کی چوریاں چکاریاں کرنے والے، ٹھیک ہے نا جی. یہ آج اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون بنا رہے ہیں، وہ قانون بن رہا ہے اور ہماری زبان کے اوپر یہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہر طرح کے قانون بن رہے ہیں. ایک ہی جواب ہوتا ہے سب قانون ہے یہ. اچھا جی قانون ہے تو کرو، مانو دل مانے یا نہ مانے کیے چلے جا رہے ہیں اس کو. انکم ٹیکس کے قوانین آپ دیکھ لیجئے، آپ کتنے ظالمانہ قوانین ہیں. لیکن ہر آدمی نے ایک لائر رکھا ہوا ہے، وہ لائر کے پاس جائے گا، اپنا پورا انکم ٹیکس کی پوری ڈیٹیل ان سے بنوائے گا، ان کو فیسیں دے گا، جا کر پیسے بھرے گا، مصیبت بھرے گا، لیکن جا کر ٹیکس دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے. زکوٰۃ کے مرحلے پر مفتی صاحب کے پاس جانے کا موقع نہیں ملتا کہ مفتی کے پاس جا کر پوچھ لیں کہ جی میری زکوٰۃ جو اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے وہ کس طریقے سے ادا ہوگی، اس کے میں کس طرح حساب کتاب کروں، اس کا پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا. لیکن ان کو ٹیکس بھریں گے جا کر صحیح طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قانون ہے. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے یہ در حقیقت فرمایا کہ جو لوگ نہیں مانتے کلام پاک کو ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس طریقہ ہے، ہمارے پاس قرآن پاک ہے. کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی سیدھا جواب ہے کہ تو آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کتاب ہے، اس کا علم ہمارے پاس ہے اور اس کا علم ہمارے پاس نہیں. ایک بات اور کر دوں آپ کو کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ قرآن پاک کے ہر شریعت کے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی فلسفہ معلوم ہونا ضروری ہے. فلسفہ سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں مانیں گے. اس کی لاجک دماغ میں آ گئی تو مانیں گے، لاجک دماغ میں آ گئی تو نہیں مانیں گے. یاد رکھیے یہ ایسا نظریہ ہے، بعض اوقات یہی چیز انسان کو بھٹکا دیتی ہے، یہی چیز بھٹکا دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے قرآن وحی کے ذریعے آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا. وحی اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت آتی ہے جب انسانی عقل کام کرنا بند کرتی ہے. جہاں انسانی عقل کو بریک لگتا ہے وہاں اللہ رب العزت وحی بھیجتے ہیں. جیسے آگے کی آیتیں آ رہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے پوچھا، آگے روایت آ رہی تو آپ سوچ میں پڑ گئے. بکثرت واقعات آتے ہیں، آپ سوچ میں پڑ گئے، پھر وحی آئی، آپ نے حکم فرمایا. تو اس لیے ہر حکم کی وجہ، ہر حکم کی علت، ہر حکم کی لم انسان کو اللہ تعالی نے نہ بتلائی، نہ انسان اس کا پابند ہے. بلکہ جو حکم ہے سمجھ میں آ گیا یا اس کے حکم بتلا دیا گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بتلایا تو نہیں بتلایا، اس کا ماننا پھر بھی انسان کے اوپر ضروری ہے. اور یہی مسلمان کا اور ایک اہل ایمان کا خاصہ ہے، کیونکہ بے شمار شریعت کے احکامات وہ ہیں جن کی وجوہات اللہ تعالی نے نہیں بیان فرمائی. بہت ساری چیزیں، لیکن انسان کے اوپر حکم ہے کہ کرو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. فرمایا کہ جب ہم کسی انسان کے اوپر نعمتیں نازل کرتے ہیں، اعرض تو وہ انسان جو ہے وہ ٹال جاتا ہے. اس کو ٹالنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو بچا کر چلا جاتا ہے. منہ موڑ لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی دیکھیے آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب انسان کو کوئی شر اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے.
اللہ رب العزت انسان کو ہر طرح سے آزمائش فرماتے ہیں. ایک آدمی کو دولت دی، کسی کو حسن دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو علم دیا، کسی کو اولاد دی، کسی کو کچھ دیا کچھ نہیں دیا. 100% چیز کسی کو نہیں ملتی. 100% چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نہیں ملتی. انبیاء کرام کو نہیں ملی. اب انبیاء سے بڑھ کر کون ہوگا؟ انبیاء کرام کو سارے کام ان کی مرضی کے تھوڑی ہوتے تھے. ان کے تو اکثر کام ان کی مرضی کے خلاف ہوتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والوں پر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو دولت دی، اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ کتنے میرے اصولوں پر چلتا ہے. منہ موڑنے کا جو قرآن پاک نے فرمایا، منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. کوئی اللہ کی دی ہوئی اس دولت کو حرام کاموں میں استعمال شروع کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا میں مصیبت کا شکار ہوتا ہے، کبھی دنیا اور آخرت دونوں میں مصیبت کا شکار ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس دولت کے انبار لگ گئے. اب وہ اس کا حق تو یہ تھا کہ زکوٰۃ صحیح وقت پر ادا کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، اور جو ہے تکبر نہ کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ مجھ کو آپ نے آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ سب کچھ عطا فرما دیا. لیکن وہ شکر بھی ادا نہیں کر رہا، وہ تو تکبر کر رہا ہے. کہتے یہ تو میرے دست بازو کا کمال ہے، یہ تو میرا تجربہ ہے، یہ تو میرا علم ہے. وہ عام انسانوں کو گھاس نہیں ڈالتا، عام انسانوں کو وہ پوچھتا نہیں ہے، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، دکھاوے پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. یہ دولت سے اس کو فائدہ ہوا ہے؟ دولت سے وہ نقصان ہو رہا ہے اس کا. فرماتے یہ ہے نہ آبی جانبی، اعرض و نہ آبی جانبی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے منہ موڑ رہا ہے. مطلب یہ کہ دولت اللہ نے دی، اس دولت سے یہ گناہ کے کام کر رہا ہے. اس دولت سے یہ آخرت کمانے کے بجائے اللہ کی ناراضگیوں کو مول لے رہا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا. اب علم کا تو حاصل یہ تھا کہ علم آیا انسان کے پاس، اس علم کی وجہ سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی، وہ علم انسان دوسروں کو پہنچاتا، اس علم سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا. لیکن اس نے بھی یہاں پر منہ موڑ لیا، اس نے علم کی بنیاد کے اوپر تکبر شروع کر دیا، اس نے علم دوسروں کے بجائے اس کو چھپانا شروع کر دیا، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچایا اپنے علم سے. یہ بھی اعرضانہ آبی جانبی ہے، علم کے اندر ہے. اس طرح دنیا کی ہر چیز میں ہے. کسی کو حسن دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے حسن کی بنیاد پر تکبر شروع کر دیا، عام صورت والے انسان کو اس نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمت جب آتی ہے، یہ اللہ کی نعمت انسان کو جب ملتی ہے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب تمہارے منہ پر کوئی آدمی تعریف کرے تمہاری کسی چیز کی، ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ کام بڑا اچھا کر لیا، آپ کے اندر یہ عادت بڑی اچھی ہے، آپ کو یہ کام بہت اچھا کرنا آتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو فوراً زبان سے یہ جملہ کہا کرو، اللہم لک الحمد و لک الشکر. کیا کہا کرو؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر. اگر یہ جملہ یاد نہیں رہتا تو زبان سے کہہ دیا کرو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے. فرماتے تھے کہ دیکھو جب تم اللہ کی اس نعمت کے اوپر یہ جملہ کہو گے، جب کوئی تمہارے سے یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ اس نعمت میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ تو خالق و مالک اس نعمت کے آپ ہیں، آپ نے دی تھی، کل آپ ہی لے سکتے ہو میرے سے. دولت آج انسان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ دولت لے لیں گے واپس. حسن ہے، انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی، انسان کا حسن دھرا کا دھرا رہ گیا. علم ہے، انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، علم سے محروم ہو گیا. تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آئیں اور گئیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو فرماتے تھے کہ فوراً کہا کرو اللہم لک الحمد و لک الشکر. فرماتے تھے اس کا ایک فائدہ، سب سے بڑا فائدہ فرماتے تھے کہ اس ایک جملے میں بے شمار چیزیں پنہاں ہیں. ایک تو اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ہے، دوسرا تکبر نہیں ہے. ورنہ آپ کے دل میں بڑائی آتی ہے نا کہ بھئی تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی. جب اللہ کی طرف منسوب کر دیا تو پھر تکبر کہاں کا؟ اپنا کون سا کمال رہا ہے انسان؟ کون سا انسان کا اپنا کمال ہے؟ بڑائی انسان کے اندر سے ختم ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کے اوپر شکر بھی ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ چیزیں دے اور آدمی کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق بھی عطا فرمائے تو کتنی بڑی بات ہے انسان کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یئوسا. یہ بھی غلط ہے
کہ اور انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے کان یئوسا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، بیماری آ گئی مایوس ہو کر بیٹھ گیا. فرماتے یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اپنی محنت جاری رکھو. جو دنیا کا کام ہے وہ دو کام ہے کرنے کا، وہ کرو. دو کام کرنے چاہیے ہر مشکل وقت کے اندر، ایک دعا اور ایک دوا. دعا کا کیا مطلب ہے؟ تنہا دوا سے بھی کام نہیں چلتا، تنہا دعا سے بھی کام نہیں چلتا، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی بات آئی، آپ نے فرمایا کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے اونٹ کو، اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، فرمایا اپنے اونٹ کو تم رسی سے درخت سے باندھو اور پھر توکل کرو اس کے اوپر. یعنی تمہارا اپنے جو حفاظت کا کام تھا وہ حفاظت کا کام تو تم پورا کر لو اور پھر توکل کرو کہ اللہ باقی کام آپ کے حوالے، جو کام اب میرے بس میں نہیں ہے وہ میں آپ کے اوپر حوالے کرتا ہوں، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا. تو توکل کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی سبب اور طریقہ اختیار نہ کیا جائے، یہ ہے توکل. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ دعا بھی کی جائے اور دوا بھی کی جائے. دوا کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اسباب کوششیں پوری کرو. جو کام، بیماری ہو گئی خدا نہ خواستہ کسی کو، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب صرف دعا پہ کام چل رہا ہے، گھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی توکل اس کا نام ہے، میں تو گھر پہ بیٹھا رہوں گا، کام دھندا نہیں کروں گا، خود بخود آئے گا رزق. ایسا نہیں، یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے تمہارے وہ پورے کرو، اپنے کرنے کا کام پورا کرو. علاج ہے، علاج کا انتظام پورے کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ، اللہ سے مانگو. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان جو ہے صحیح رخ پر ہوتا ہے، پھر نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو جب چیزیں کوئی اللہ سے مانگنی ہو، جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو بڑی سے بڑی چیز مانگو، کیونکہ مانگتے وقت تم کس سے مانگ رہے ہو؟ اپنے رب سے مانگ رہے ہو. ہم جس چیز کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں کوئی بڑا نہیں ہے، وہ تو میرے لیے بڑا ہے، ہمارے لیے بڑا ہے. تو جب اللہ سے مانگو، فرمایا خوب بڑی بڑی چیزیں مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے دینے کے لیے تمہیں، اس کے اوپر تم راضی برضا رہو کہ یا اللہ آپ نے یہ فرمایا، بس اب ٹھیک ہے، اب کوئی شکایت زبان پہ نہیں آنی چاہیے. یہ ہے ایک مومن کا کام. جب مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی کر دے. آدمی سوچتا ہے میرے ساتھ کیسے ہوگا، یہ ہم تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کیسے ہوگا. بھائی مانگو اللہ تعالیٰ سے، دینے والا تو وہ ہے، وہ تو پوری دنیا بھی آپ کو اٹھا کر دے تو اس کے لیے تو کوئی بات نہیں. تو فرماتے کہ مانگو خوب بڑی سی بڑی چیز، لیکن جب مانگ لی، اب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں بہتر فرمایا وہ آپ کو عطا فرما دیا، اس کے اوپر اب راضی رہو، خوش رہو، اور اب کوئی زبان سے کلمہ شکایت کا نہ نکالو بلکہ خاموش رہو. یہ ہے ایک مومن کی علامت، یہ ہے ایک مومن کی چیز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی آدمی نے بڑی چیز مانگ لی، نہیں ملی تو مایوس ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. نہ مانگ ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پہلے بھی بیماری آئی تھی، میں نے دعا مانگی تھی کچھ نہیں ہوا، تب مانگنے کا کیا فائدہ. یہ مایوسی، یہ غلط، مایوسی غلط. یہ مایوسی نہیں، اپنا کام پورا کرو، یہ تو ہوگا. دیکھو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی انسان کی. اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں انسان نے مانگا وہی مل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ یہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے اس کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز، ہمیں تو علم نہیں ہے غیب کا. اللہ رب العزت کو غیب کا علم ہے، وہ اس کو عطا فرمان، وہ جانتے ہیں کہ اس کو یہ چیز مفید نہیں. اور بعض اوقات فرمایا کہ انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا دنیا میں دعا کے بدلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ اس نے دنیا میں یہ چیزیں مانگی، ہم نے اس کو دنیا میں یہ چیزیں نہیں دی، اس کے بدلے میں آخرت میں ہم اس کو یہ دے رہے ہیں. آدمی بھی یہ سوچے گا جا کر کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوئی ہوتی جو میری آخرت میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا. تو اس کو فرمایا کہ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. تو اس لیے کبھی مشکل وقت میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی دعا اور دوا یعنی کوششوں سے انسان کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ میں مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جائے، بھائی بیکار ہے. کوئی چیز بیکار نہیں ہے.
سب چیز کارآمد ہے. ہاں وہ چیز نہیں ملے گی، کچھ اور ملے گا، کچھ نہیں ملے گا تو آخرت میں درجات میں تو اضافہ ہوگا. آدمی خالی ہاتھ تھوڑی کیا اللہ کی بارگاہ سے. قل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. ہر شخص کام کرتا ہے اپنے طریقے پر. ہر شخص اپنے طریقے پر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے، یعنی اس کے دو مطلب ہیں. شاکلہ کا مطلب آتا ہے طبیعت کے، عادت کے، مزاج کے، طور طریقے کے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماحول اور اپنے رسم و رواج کا عادی ہوتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتی. ہر شخص اپنے رسم و رواج اور ماحول کا عادی ہوتا ہے. اور فرمایا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جیسا ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اچھا ہوگا اچھے لوگ ملیں گے، خود برا ہوگا برے لوگ ملیں گے. ایک مطلب اس کا یہ بیان فرمایا. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ الخبیثات للخبیثین. خبیث مردوں کے لیے، خبیث عورتوں کے لیے، بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں. والطیبات للطیبین. پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد. کہ جیسا ماحول اپناؤ گے ایسے لوگ تمہیں ملیں گے. اگر نیک ماحول اپناؤ گے، اچھا ماحول اپناؤ گے، اچھے لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا. برا ماحول اپناؤ گے، برے لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا. یہ تو انسان کے اختیار میں ہے نا. آدمی یہ سوچے کہ جی مجھ کو تو اپنا نیک لوگوں کا ماحول پسند ہے، میں انہی کے مجلسوں میں بیٹھوں گا، تو اس کو کیسے لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا؟ اچھے لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا. ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی میں غلط قسم کے لوگوں میں بیٹھوں. اس دنیا کے اندر تو ہر طرح کی کمیونٹی موجود ہے، اچھوں کی بھی ہے، بروں کی بھی ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے. یہ تو انسان کی اپنی ذوق اور فکر کی بات ہے کہ وہ کون سے ماحول کو اختیار کرنا چاہتا ہے. تو آدمی جیسا ماحول کو اختیار کرے گا ویسا ہی اس کا معاملہ ہوگا. اسی کو فرمایا کہ ہر شخص اپنے طور طریقے پر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھا کام کرو گے اچھے لوگ ملیں گے، برے کام کرو گے برے لوگ ملیں گے. چوریوں کی عادت پڑ گئی چور دوست بن جائیں گے. ڈاکے کی عادت پڑ گئی ڈاکو دوست بن جائیں گے. رشوت خوری کی عادت پڑ گئی رشوت خوروں سے واسطے پیش آئیں گے. اچھے اور اللہ کے نیک بندوں سے ملو گے، اللہ کے نیک بندوں سے واسطے پیش آئیں گے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اب پھر تمہارا رب ہی اچھی طرح جانتا ہے کون ہے صحیح راستے پر. مطلب اب دونوں آیتوں کو جوڑیں. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کرتا ہے، پھر تمہارے رب کو پتا ہے کہ کون شخص سیدھے راستے پر ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھے راستوں کو اپنایا، اچھے دوستوں کو اپنایا، اچھے ماحول کو اپنایا، اچھے لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا. تمہارا رب جانتا ہے کہ تم نے اچھے راستے کو اپنایا اور غلط سوسائٹی کو اپنایا، غلط ماحول کو اپنایا، غلط لوگوں کو اپنایا، تو ٹھیک ہے پھر وہی طور طریقے انسان کو ہوں گے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ دیکھو ایک انسان ہے، اپنے بچوں کو، انسان جو کھیتی بوتا ہے نا وہ اس کو کاٹنی پڑتی ہے. بہرحال ایک انسان اپنے بچوں کو کرسچن اسکولوں میں تعلیم دلواتا، شروع سے تعلیم، جی میں بہت اعلیٰ تعلیم کا ہمارا مطلب ہے کہ اچھی انگریزی بولنی آ جائے اس کو، یہ اعلیٰ تعلیم ہے ہمارے یہاں کی. تو وہ چاہتا ہے کہ جی بس اچھی تعلیم دلواؤں گا، یعنی گویا کہ انگریزی فرفر بولنی آ جائے بس، اور کوئی قابلیت کی ہمارے ہاں تو دلیل ہے نہیں، وہ یہی ایک دلیل. تو وہ اس نے کہا جی کرسچن اسکولوں میں پڑھوانا شروع کر دیا. اب جب بچہ کرسچن اسکولوں میں پڑھے گا، بڑا بھی اسی ماحول میں ہوگا، تو آپ مجھ کو یہ بتلائیے گھر کا ماحول کسی کا کیسا ہے کسی کا کیسا ہے. آپ اس سے یہ کیسے توقع رکھیں گے کہ بڑا ہو کر وہ ماں باپ کے کام آئے گا. ایک پادری سے کسی نے پوچھا، کسی کرسچن اسکول کے جو پرنسپل تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیں آپ کا جو بچہ ہے، آپ اتنے عرصے سے یہاں پر اپنے مشنری اسکول چلا رہے ہیں، تو کسی بچے کو آپ نے آج تک مرتد تو بنایا نہیں، یعنی ایمان تو اس نے چھوڑا نہیں، تو آپ تو اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. اس نے کہا میں نے کسی کو عیسائی تو نہیں بنا سکا، لیکن میں نے پھر مسلمان بھی نہیں چھوڑا کسی کو، میں نے پھر کسی کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا. مطلب یہ ہے کہ جو فکر، جو سوچ، جو مزاج اس کا بن رہا ہے نا وہاں پر، وہ جانتے کہ وہ کیا مزاج بن رہا ہے. وہ مزاج وہ ہے جو آج اعلیٰ طبقے کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مزاج بن رہا ہے کہ شراب کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کے حکموں کو بدل دو کوئی گناہ نہیں ہے، ہر چیز کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ ماحول، یہ مزاج کس چیز سے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ انہی چیزوں سے تو بن رہا ہے، اور کس چیز سے بن رہا ہے؟ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے ماحول کو اپناؤ. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی میرے ساتھ میری اولاد نے بڑا برا سلوک کیا. حضرت مفتی صاحب جانتے تھے کہ ان کے بچوں کا معاملہ جو تھا وہ تعلیم کے حوالے سے
وہ ان کو کہتے رہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم ضرور دیں، لیکن وہ نہیں دیتے تھے. پھر ایک بڑے کافی عرصے بعد آیا کہ جی میرے بچے نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، وہ جو ہے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، ایک نے مجھے مارا، اور کوئی ایک میں بوڑھا ہو گیا مجھے چھوڑ کر باہر چلا گیا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو، آپ کے حالات سن کر مجھے افسوس تو بہت ہوا، واقعی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، لیکن مجھے افسوس اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے جو کھیتی کل بوئی تھی نا، آج آپ اس کو کاٹ رہے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی کہ ان کی مذہبی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو. تو ٹھیک ہے، آپ نے جہاں ان کو پڑھوایا وہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے. جہاں جو ماحول آپ نے ان بچوں کو دیا وہاں بوڑھے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، وہاں تو بوڑھے آدمی کو اولڈ ہوم میں داخل کر دیا جاتا ہے. وہاں بوڑھوں کو تو سب سے قابل نفرت انگیز چیز سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ صاحب بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر لو جنت پاؤ گے. تو فرماتے کہ آپ رونا تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے غلط راستہ اختیار کیا. تو فرمایا کہ ہر شخص اپنے ماحول پر ہوتا ہے، اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے. تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو شخص کے تم میں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے. دعا فرما لیجیے، دیر بھی بہت ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. www.mehboob-ilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات. دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو. جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات. الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف. ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو. عارف دل میں خواہ www.mehboob-ilahi.com